بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں کام کرنے والے بعض صحافیوں کی جانب سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے، اور اس انکشاف کو ماہرین جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی صحافتی تاریخ کا 100 سالہ صحافتی تاریخ کا سب سے بڑا انکشاف قرار دے رہے ہیں۔ اور اس انکشاف میں یہ بتایا گیا ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی سے پہلے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سقراط کو ٹیلی فون کیا، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بقراط سے مشورہ کیا، اور پھر اس کے بعد کیا فیصلہ ہوا، یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جناب۔ پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ ٹویٹ جو کہ سقراط نے جو ہے وہ بتایا اپنے اس ٹویٹ کے اندر کہ کیسے ان سے مشورہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بقراط کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بقراط سے کیسے مشورہ کیا گیا۔ تو جناب سقراط کا ایک ٹویٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جناب سقراط کا ٹویٹ ہے، یہ ہم اپنے لیپ ٹاپ پر آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس ٹویٹ کے اندر جناب سقراط کا یہ کہنا ہے۔ سقراط نے اپنے اس ٹویٹ کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی ہے جناب کہ پہاڑی پر موجود درویش کا اصرار ہے کہ ٹویٹر والا مجاہد حساس ذمہ داریوں کے لیے بہتر ہے، جبکہ مرد مجاہد کی نگاہ نے کسی اور کو چن لیا، جس کے سبب ابھی تک کی صورتحال اصرار اور انکار کے درمیان لٹکی ہوئی ہے۔ اب اس کو غور سے ذرا سمجھیے گا، میں ویڈیو کے آخر میں بھی بتاؤں گا کہ پہاڑی پر موجود درویش کون ہے، ٹویٹر والا مجاہد کون ہے، مرد مجاہد کون ہے، اور کوئی اور کون ہے۔ لیکن یہ سقراط کے ٹویٹ کے بعد میں جناب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بقراط کا ٹویٹ۔ بقراط نے بھی کیونکہ ایک ٹویٹ کیا ہے، اور بقراط نے ٹویٹ کر کے اس کے اندر بتایا ہے کہ بقراط سے بھی مشورہ کیا گیا اس معاملے کے اندر۔ تو جناب بقراط کا ٹویٹ یہ بتا رہا ہے کہ جنرل باجوہ جنرل آصف غفور کی بطور ڈی جی تقرری چاہتے تھے، جبکہ جنرل ندیم انجم وزیراعظم کا انتخاب ہے۔ بس سارا قضیہ یہی ہے، جمہوریت میں یہ اختیار وزیراعظم کے پاس ہوتا ہے، نواز شریف ووٹ کو عزت دو والی بات یہی کرتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے۔ اب آپ نے یہ دونوں ٹویٹ ذہن میں رکھنے ہیں، سقراط کا ٹویٹ اور بقراط کا ٹویٹ، کہ یہ دونوں ٹویٹ کیا بتا رہے ہیں، اور ان دونوں کے ٹویٹ کے اندر کیا خبر دی گئی ہے کہ کیسے سقراط کے ٹویٹ کے مطابق وزیراعظم نے ان سے مشورہ کیا، اور بقراط کے ٹویٹ کے مطابق آرمی چیف نے ان سے مشورہ دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم سارے معاملے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو اندر کی بات اور سب سے بڑی خبر دیں کہ پھر اس کے بعد فیصلہ کیا ہوا، ہم ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستانی میڈیا میں نون لیگ کے ملازم صحافی ہو، نورا لیگ ہو، یا پھر مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل، پٹواری، نورے اور جمہوریے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ گزشتہ 3 برسوں سے اس انتظار میں ہیں کہ کسی طرح عمران خان اور فوج کے درمیان لڑائی ہو، اور وہ اس لڑائی کے نتیجے میں کسی نہ کسی طرح فوج کی گود میں بیٹھ کر نون لیگ کو جو ہے وہ دوبارہ سے اقتدار دلوا دیں۔ 3 سالوں میں ان کی یہ جو گھٹیا خواہش ہے یہ پوری نہیں ہوئی، مگر جب بھی پاک فوج کے اندر معمول کے تبادلوں اور تعیناتیوں کے دن آتے ہیں تو پھر اس قسم کی جو خواہشیں ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں، اور یہ خواہش جو ہے وہ خبر بنا کر بھی پیش کی جاتی ہے۔ اچھا، اس مرتبہ بھی جناب یوں ہی ہوا۔ گزشتہ برس بھی سہیل وڑائش سے انہوں نے کالم لکھوائے کہ جناب ہاتھیوں کے گروہ میں تبدیلی ہوگی تو عمران خان کی حکومت چلی جائے گی، تو نواز لیگ اس لیے جو ہے وہ جناب پی ڈی ایم کے ذریعے ملک کے اندر ایک مہم چلائیں گے۔ اچھا، اب بھی اس برس یہ ہوا جناب کہ پاک فوج میں جو ہے وہ وہاں پر بالکل کچھ معمول کی ترقیاں ہوئیں، تبادلے ہوئے، تعیناتیاں ہوئیں۔ اسی کے نتیجے کے اندر جناب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور بنا دیا گیا، اور ان کی جگہ کور کمانڈر جنرل ندیم کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب یہ اعلان ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر چارج سنبھالنے میں جو ہے وہ کچھ عرصہ لگتا ہے، اور اسی طرح سے باقاعدہ طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن بھی ہوتا ہے، اور اس میں کچھ دن جو ہے وہ ضرور لگتے ہیں۔ ماضی میں بھی جنرل فیض حمید کی جب تعیناتی ہوئی تو 3-4 روز بعد ہی جناب جو ہے وہ جو اس کا نوٹیفیکیشن ہے وہ سامنے آیا تھا۔ اچھا، اب اس حوالے سے ایک اور معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس سے پہلے کہ معاملے کو میں آگے بڑھاؤں اور سقراط اور بقراط کے ٹویٹ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے سقراط اور بقراط نے یہ خبر حاصل کی، کیسے ملک کے 2 بڑوں نے، وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے اور آرمی چیف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے مشورے کیے۔ میں آپ کو ایک اور بڑی امپارٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں، وہ جناب آئی ایس آئی کے سربراہ کو مقرر کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اچھا، وہ جناب کچھ یوں ہے کہ یہ کیونکہ آئی ایس آئی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا اہم خفیہ ادارہ ہے، اور یہ کیونکہ وفاقی ادارہ ہے، وزارت دفاع کے ماتحت کام کرتا ہے، ڈیفینیٹلی فوج بھی وزارت دفاع کے ماتحت ہے، اور آرمی چیف کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی جناب اسی طرح ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہوتے ہیں وہ 3 جرنیلوں کے نام جو ہے وہ بھجواتے ہیں عمران جو وزیراعظم پاکستان ہوتے ہیں، گویا کہ اس دفعہ جو ہے وہ عمران خان کو بھجوائے جائیں گے اگر جو ہے وہ توسیع نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ بھی کچھ
کچھ اسی طرح سے ہے جناب کہ 3 نئے نام جو ہیں وہ جو 3 نام ہیں وہ بھجوائے جانے ہیں جناب وزیراعظم آفس کو فوج کے سربراہ کی جانب سے، اور ان میں سے ایک نام کے اوپر جو ہے وہ وزیراعظم فیصلہ کر کے اس کی جناب منظوری دیتے ہیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی اگر دونوں ادارے ایک پیج پہ ہوں، جیسا کہ ایک پیج پہ ہیں گزشتہ جو ہے وہ 3 سالوں سے اس وقت پاکستان کی جو موجودہ وفاقی حکومت ہے، انتظامیہ ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاک فوج ہے، وہ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے، تو پھر جناب آپس میں صلاح مشورے بھی ہوتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے صلاح مشورے کر کے اس کے بعد جناب یہ جو DG ISI کی تعیناتی ہے جو دیگر معاملات ہیں وہ سارے اس طرح سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر پروسیجر کا بھی ڈیفینیٹلی خیال کیا جاتا ہے، نوٹیفیکیشن بھی اسی طرح سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ 2 سے 3 روز بعد آتا ہے PM آفس کی جانب سے، اور اس سے پہلے ISPR کی جانب سے بھی ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ اس قسم کے جو نام ہیں یا اعلانات ہیں وہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل اس کے اندر قطعاً کسی قسم کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا اب ہوا کیا؟ ہوا جناب یہ کہ جو ہی یہ تعیناتیاں ہوئیں تو اس کے بعد پھر پاکستان کے سوشل میڈیا سیل کے اندر بعض سقراطوں اور بقراتوں کی جانب سے کچھ اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ دی جانے لگیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کے درمیان اختلافات ہیں، اور وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ آج قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر جو DG ISI فیض حمید ہیں انہوں نے کیوں شرکت کی، حالانکہ ابھی تک چارج جو ہے وہ جنرل ندیم انجم نے نہیں سنبھالا۔ بڑے سامنے کی بات ہے، جب وہ چارج سنبھالیں گے ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا، اس کے بعد ہی وہ چارج سنبھالیں گے، اور اس کے بعد ہی جو اگلی میٹنگز ہوں گی اس کے اندر وہ شرکت کریں گے۔ تو آج کی اس جو قومی سلامتی کی میٹنگ ہے اس میں فیض حمید صاحب نے شرکت کرنی تھی، کیونکہ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ چارج چھوڑا نہیں ہے اور کور کمانڈر پشاور کا چارج انہوں نے سنبھالا نہیں ہے، اور آج ویسے بھی انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ایک الوداعی ملاقات بھی کی ہے جس کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔ اچھا اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس ٹویٹ کو سمجھ لیجئے، میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ ٹویٹ پڑھتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے جناب، کس طرح سے سقراط اور بقراط نے یہ خبر حاصل کی۔ ذرا دیکھیے، سقراط کا یہ کہنا ہے کہ پہاڑی پر موجود درویش یعنی عمران خان کو ٹویٹر والا مجاہد یعنی آصف غفور وہ زیادہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ مرد مجاہد کی نگاہ یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف اشارہ ہے، نے کسی اور کو چن لیا یعنی جنرل ندیم انجم کو چن لیا۔ اچھا اب سقراط کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے جناب عمران خان ان کی جو چوائس ہیں وہ آصف غفور ہیں، جبکہ جو جنرل باجوہ کی چوائس ہیں وہ ندیم انجم ہیں، اس لیے اس بات کے اوپر لڑائی ہے۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ایک سقراط ہیں ان کے بقول عمران خان کی جو چوائس ہیں وہ آصف غفور ہیں، اور جو بقراط ہیں وہ اپنے ٹویٹ میں کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بقراط کا ٹویٹ دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ جنرل باجوہ آصف غفور کی بطور DG تقرری چاہتے تھے، جبکہ جنرل ندیم وزیراعظم کا انتخاب ہیں، بس یہی سارا قضیہ ہے، جمہوریت میں یہ اختیار۔ خیر آگے انہوں نے کچھ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی بات کی۔ اب یقیناً آپ یہ معاملہ سمجھ پائے ہوں گے، میں اس کو مزید تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں جو کہ دوست ہمارے ابھی تک اس کو نہیں سمجھے۔ جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ سقراط کے مطابق یعنی جو پہلا ٹویٹ میں نے آپ کو بتایا، سقراط کے مطابق وزیراعظم کی چوائس جنرل آصف، جبکہ آرمی چیف کی جو چوائس ہیں وہ جنرل ندیم ہے، جبکہ بقراط کے مطابق وزیراعظم کی چوائس جنرل ندیم ہے، جبکہ آرمی چیف کی چوائس جنرل آصف ہے۔ یعنی دونوں بالکل الٹ باتیں کر رہے ہیں، سقراط نے کوئی اور بات کی، بقراط نے کوئی اور بات کی، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ سقراط اور بقراط دونوں کا قبیلہ ایک ہے، یعنی جس قبیلے کا نام ہے قبیلہ شریفیہ، اور اس قبیلہ شریفیہ کے اندر مختلف واٹس ایپ کے اندر جو ہے وہ میسیجز آتے ہیں اور ان میسیجز کو پھر ٹویٹ کے ذریعے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہاں میرا یہ خیال ہے کہ ان سقراط اور بقراط دونوں میں سے کسی ایک سے میسیج پڑھنے میں جو غلطی ہوئی، اس لیے سقراط کا رخ لاہور کی جانب ہے اور بقراط کا جو رخ ہے وہ پشاور کی جانب ہے۔ اب ہم ان سقراطوں اور بقراطوں کی مدد کے لیے ایک مزید بات بھی سمجھا دیتے ہیں، شاید وہ ان تک پہنچ پائے۔ جناب اگر اس وقت جن 4 جرنیلوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، ان کی میں سینیارٹی اور ان کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی، وہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو رہے ہیں اگر انہیں ایک اور ایکسٹینشن نہ ملی تو۔ پھر ہم بات کر لیتے ہیں جنرل فیض حمید کی، وہ 22 اپریل 2023 کو ریٹائر ہو جائیں گے اگر اس سے پہلے انہیں آرمی چیف نہ بنا دیا گیا، 3 سالوں کے لیے نہ بنایا گیا تو وہ 22 اپریل 2023 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جنرل ندیم انجم اور جنرل آصف غفور کی، جن کے حوالے سے سقراط اور بقراط نے مختلف دعوے کیے۔ جنرل ندیم انجم 12 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہو جائیں گے، یہ تاریخ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جنرل
آصف غفور جو ہیں وہ 25 نومبر 2024 کو ریٹائر ہوں گے. یہ تاریخ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, پھر یہ معاملہ آپ کو سمجھ آئے گا. اچھا, اب سقراط اور بقراط پاکستانی میڈیا کے جو اندر ہے وہ کافی عرصے سے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ پلان ہے کہ نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنرل باجوہ کا بھی اس کے ساتھ یہ پلان ہے کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یا انتخابات کے وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے وہ جنرل آصف غفور ہوں گے. اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ جنرل آصف غفور ڈی جی آئی ایس آئی نہیں بنے, جنرل ندیم انجم بنے, تو پھر ان کے وہ کہنا چاہیے کہ وہ ان کو شرمندگی. انہوں نے کہا جناب ہم نے تو خبر دے دی تھی سینہ بسینہ, ہم نے تو مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل دیگر جگہوں پہ یہ چیزیں چلائی تھیں کہ شاید جنرل آصف غفور جو ہیں وہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا جا رہا ہے اور اگلے الیکشن کے حوالے سے کوئی سازش کی جائے گی. کیونکہ جنرل آصف غفور کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں نون لیگ کا ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ ریلیشن شپ رہا, وہ خیر لمبی بات ہے, وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو سمجھائیں گے یا یقینی طور پر آپ کو بات معلوم ہی ہوگی. اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے ہیں, جنرل آصف غفور تو بنے نہیں, پھر انہوں نے اس قسم کی کوئی تھیوری جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کی. ان کو میں یہ بات کلیئر کر دوں جناب کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اگلے الیکشن سے پہلے جنرل آصف غفور کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانا چاہتے ہیں, تو عمران خان کے پاس یہ آپشن تو ابھی بھی موجود ہے. کیونکہ ان کے پاس یہ خبر نہیں ہے, ہمارے پاس یہ خبر موجود ہے, ہم یہ خبر آپ ان تک پہنچا دیتے ہیں جناب کہ جنرل ندیم انجم کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے 12 ستمبر 2023, یعنی اگلے الیکشن اگر وقت پر ہوئے تو وہ اکتوبر 2023 میں ہوں گے, اور جنرل ندیم انجم کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ اگلے الیکشن سے پہلے کی ہے. یعنی اس کے اندر خبر یہ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم جو ہے وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد اور اگلے الیکشن منعقد ہونے سے پہلے ایک ڈی جی آئی ایس آئی ایک اور لگائیں گے. عمران خان کے پاس, وزیراعظم پاکستان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اگر نومبر 2022 میں فرض کیجئے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض حمید کو یا کسی بھی جرنیل کو آرمی چیف لگاتے ہیں, تو اس کے فوراً بعد آئی ایس آئی کا ڈی جی بھی جو ہے وہ ایک روایتی طور پر تبدیل ہو سکتا ہے, اور عمران خان کے پاس یہ آپشن موجود ہے. اور جنرل ندیم انجم یہ بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ وہ 14-15 ماہ کے لیے یعنی فروری 2023 سے پہلے جو ہے وہ نومبر 2022 کے بعد یعنی دسمبر جنوری فروری تک جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. ان کے بعد کوئی اور بھی ڈی جی آئی ایس آئی ہو سکتا ہے, اور وہ ممکنہ طور پر جنرل آصف غفور بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 25 نومبر 2024 ہے, یعنی کہ اگلے الیکشن سے بھی ایک سال بعد. اس لیے وہ لوگ جو کہ ایک سازشی تھیوری دے رہے تھے اور پھر یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی سازشی تھیوری جو ہے وہ ناکام ہو گئی, اور جس کے بعد پھر وہ مایوس ہو گئے کچھ خبر دینے کے چکر میں. ان کا یہ خیال تھا جناب ہم تو آصف غفور کو بنانا چاہ رہے تھے, لیکن جنرل ندیم انجم آ گئے ہیں. ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ضروری نہیں کہ جنرل ندیم انجم ہیں ان کے بعد کوئی ڈی جی آئی ایس آئی نہیں آ سکتا. 1 سال 1.5 سال بعد یہ تبدیلی ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد جنرل آصف غفور بھی آ سکتے ہیں. اور جو ایک بات سینہ بسینہ چل رہی ہے جو کہ گردش کر رہی ہے, جس کے حوالے سے نون لیگ پریشان بھی ہے, وہ یہ ہے کہ 2023 کے الیکشن کے وقت جنرل فیض حمید جو ہیں وہ آرمی چیف ہوں گے, اور جنرل آصف غفور جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہو سکتے ہیں. تو جناب یہ ہیں سقراط اور بقراط کے ٹویٹ, اور کیسے سقراط اور بقراط سے ان کے مطابق, ظاہری بات ہے ان کے ٹویٹ تو یہی بتا رہے ہیں, جب یہ عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی تو یہ یہاں موجود تو نہیں تھے سقراط اور بقراط. جس قسم کی سقراط اور بقراط یہ لطیفہ نما خبریں دے رہے ہیں, اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو وزیراعظم پاکستان نے سقراط کو ٹیلی فون کیا یا پھر آرمی چیف نے بقراط سے مشورہ کر لیا. اسی صورت میں سقراط اور بقراط جو کہ پاکستانی میڈیا کے ہیں ان کے پاس اس قسم کی خبر آ سکتی ہے. یقینی طور پہ آپ پاکستانی میڈیا کے سقراط اور بقراط کو پہچاننے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے. اگر آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو کمنٹ میں ضرور ان کے نام بتائیے گا, اور اگر نہیں کامیاب ہوئے تو آپ کا قصور نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی سیاست میں ارسطو تو ایک ہی صاحب کو جانا جاتا ہے یعنی احسن اقبال, لیکن پاکستانی صحافت کے سقراط اور بقراط بے شمار ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی خبروں کے اندر, اپنی فیک نیوز کے اندر, اپنے جعلی تجزیوں کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ایک گھٹیا مہم کے اندر عام طور پر آپ کو سقراطی اور بقراطی جھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سقراط اور بقراط کا نام ضرور بتائیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.